آپ نے سنا ہوگا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے متعلق یہ جملے سوشل میڈیا یا کسی ٹاک شو میں بحث کے دوران جذبات میں منہ سے نکلی بات نہیں، بلکہ ان جملوں کو ادا کیا ہے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے متعلق اپنی تقریر میں یہ جملے ایک بار ادا کرنے پر بھی اکتفا نہیں کہا، بلکہ اپنی تقریر کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ذمہ دار اشرافیہ کو قرار بھی دیا۔ ملک میں حکومت کی زمین پر 1400 یا 1500 کنال پر گولف کلب بنے ہوئے ہیں، جس پر اس ملک کی اشرافیہ اپنی شامیں بسر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گپیں مارتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 کلب بھی فروخت کر دیے جائیں تو ملک کا چوتھائی قرضہ اتر سکتا ہے۔ لاہور کا ایک کلب 1500 کنال پر ہے، اس کا 5000 روپے مہینہ کرایہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی نے سابقہ تمام ریکارڈ جو ہیں توڑ دیے ہیں، اور متوسط اور کم آمدنی والے جو طبقے ہیں، ہر نئے آنے والے دن کا آغاز اکثر اسی سوال سے ان کا ہوتا ہے کہ آج آٹا دال کا بھاؤ کہاں تک جا پہنچا۔ ایسے میں ملک کے وزیر دفاع کی جانب سے ملک کے دیوالیہ ہو جانے کا بیان آنے پر لوگ یہ سوال کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آخر ملک کا دیوالیہ ہونا کس کو کہتے ہیں اور اس اصطلاح کو در حقیقت کب استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے کچھ ماہرین سے بات کر کے معاشی صورتحال کی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، اور سب سے پہلے ان سے جانا کہ کیا واقعی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ عام آدمی کی سمجھ کے لیے آسان الفاظ میں بتایا کہ افراد کی طرح ملک بھی اسی طرح دیوالیہ ہوتے ہیں جب وہ اپنے قرضے ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دیتے ہیں۔ دیوالیہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ادائیگیاں آپ نے کرنی ہیں وہ زیادہ ہوں، جبکہ آپ کی آمدنی کم ہو، آپ کو کوئی ایسا ذریعہ نظر نہ آ رہا ہو جہاں سے آپ اپنی آمدنی وقتی یا مستقل طور پر بہتر بنا کے اپنے ملک کے قرضوں کی ادائیگی کر پائیں۔ یہ کسی بھی فرد سے لے کر ملک کے دیوالیہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ پاکستان ابھی دیوالیہ نہیں ہوا۔ ڈیفالٹ ہونے کے ڈیفیکٹو اور ڈی جیورو کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہے۔ ڈیفیکٹو سے معنی ہے کہ عملاً کیا ہو رہا ہے، جبکہ ڈی جیورو یعنی بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ بین الاقوامی مروجہ طریقہ کار کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنی آج تک کی تاریخ میں ڈیفالٹ نہیں کیا۔ پاکستان اب تک اپنے قرضوں کی ادائیگی پر وقت کرتا ہے۔ ان کو رول آؤٹ کرنے کا مطابق پچھلے قرضوں کی ادائیگی نئے قرضے لے کر ادا کر لینا یا شیڈول میں کوئی تبدیلی کر لینا، لیکن پاکستان نے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا اور ابھی بھی حکومت پر امید ہے کہ وہ اپنے قرضے جات کی ادائیگی کر لیں گے۔ تو یہ تو ہے ہماری قانونی پوزیشن، جس میں بین الاقوامی قوانین کے حساب سے پاکستان ابھی تک نادہندہ نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس 2 ہفتے درآمد کے ڈالر ہیں، اور پاکستان کو 4 سالوں میں ہر سال 34 ارب ڈالرز ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات کے توازن کو قائم رکھنے کے ساتھ درآمدات کے بل اور اپنے قرضے کی قسط کی ادائیگی کر سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان دیوالیہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے سر پر ایک تلوار ضرور لٹک رہی ہے، کیونکہ اس وقت ہم کافی سارے اگر اور مگر کے ساتھ اپنی ادائیگیاں کر پاتے ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت بھی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں یا دوست ممالک سے امداد نہیں ملتی یا ان کے قرضوں کو آگے نہیں بڑھایا یا اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ نہیں رکھواتے تو پاکستان کے لیے اگلی ادائیگیاں مشکل ہوں گی اور خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بارے میں ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ ایک ملک میں جب اپنے بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہوں تو اس ملک کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر ایک ملک اس وقت دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے۔ ایک مثال لاطینی امریکی ملک ارجنٹائن کی ہے، جو گزشتہ 10 سالوں میں 2 بار دیوالیہ ہو چکا ہے۔ کسی ملک کے لیے داخلی قرضے بھی ایک مسئلہ ہوتے ہیں، تاہم اس کی بنیاد پر ملک کو بین الاقوامی
بین الاقوامی سطح پر دیوالیہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اندرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے مقامی کرنسی چھاپ کر ان کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن بیرون قرضے کی ادائیگی کے لیے عالمی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس وقت ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ حاصل ہے، ایک ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس ذرائع مبادلہ کے ذخائر اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی قسطیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب ملک کے جاری کھاتوں کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ذرائع مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں تو اس کے مقابلے میں بیرون قرضے کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی ایک مسئلہ بن جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ اور اس لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درآمدات زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں برآمدات اس رفتار سے نہیں بڑھا پاتی کہ درآمدات پر بیرون ملک جانے والے ڈالر برآمدات کی صورت میں واپس آئیں، اور اس کا دباؤ ذرائع مبادلہ کے ذخائر پر پڑتا ہے، کیونکہ وہاں سے درآمدات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس ادائیگی کی وجہ سے بیرون قرضے کی قسط اور اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بیرون قرضے کی ادائیگی میں ڈالر میں کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم 75 سال کو دیکھیں تو 1975 میں جنرل ایوب کے دور میں حکومت میں ہم پہلی بار IMF میں گئے تھے، اور اب موجودہ حکومت تک پچھلے 23 پروگراموں میں ہم جا چکے ہیں، اور اس کی وجہ ہماری آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن ہے۔ ہم ٹیکسز نہیں اکٹھا کر پاتے، ہم اپنے ووٹرز یا مختلف مافیا اور گروہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو سبسڈی یا رعایت دیتے ہیں، مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، مہنگی گیس خرید کر سب کو سستی دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز سے غریب پر بوجھ بڑھا دیتے ہیں، اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ادارے نقصان میں جاتے ہیں۔ ایک آدھ قسط وصول کرنے کے بعد کوئی بھی حکومت ان سخت اقدامات کو مسلسل لاگو نہیں کر سکتی، جس کے بعد اگلا پروگرام مزید سخت ہو جاتا ہے۔ اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کر کے اگر حکومت کم آمدنی والے پاکستانیوں کے لیے سوشل سیفٹی نیٹ اور ٹارگٹ سبسڈی لے کر آئے تاہم ٹیکسز کا بوجھ اور IMF پروگرام کی باقی شرائط کو ایک بار لاگو کریں تاکہ پاکستان کی معیشت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے، ورنہ یہ میوزیکل چیئر کا کھیل جاری رہے گا۔